ساتھیوں، ابھی آپ حضرات نماز میں سورۃ بقرہ کی آیت اسراء، آیت میراث اور آیت صیام تین ٹاپک کی آیات سن رہے تھے۔ اسراء، وصیہ اور صیام۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کا بیان شروع کیا تو روزے کے کچھ مسائل اور فرضیت بیان کرنے کے بعد روزے کے مسائل مکمل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعا کا تذکرہ کیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس کے بعد پھر صیام کے مسائل کا تذکرہ۔ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا مسئلہ بیان۔ وجہ اس کی یہ ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ قبولیت دعا کے بڑے اسباب میں سے سبب روزہ بھی ہے۔ روزے دار کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کی جاتی ہیں۔ اللہ کا نبی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے یا رسول اللہ، ربنا بعید فننادی ام قریب فنناجی۔ دعا کا طریقہ پوچھا اور کہا یا رسول اللہ، ربنا بعید فننادی ام قریب فنناجی۔ ہمارا رب دور ہے، ہمیں خوب زور سے چلا کر کے دعا کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ تک ہماری آواز پہنچ جائے۔ ام قریب فنناجی، یا کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے، آہستہ آہستہ دعا مانگیں اور اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سوال کیا تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اور صحابہ کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، ہمارے نبی جب میرے محبوب بندے آپ سے پوچھتے ہیں دعا کے مطابق، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، آپ سے بندے پوچھتے ہیں ہمارے مطابق کہ ہم قریب ہیں، ہم سے چھپکے آہستہ آہستہ دعا مانگ رہے ہیں، یا ہم دور ہیں خوب چلا کے دعا مانگ رہے ہیں، تو اسے کہہ دیجیے کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، نہیں کہ بہت ہی قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والا ہم سے دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی دعا کرنے والے ہم سے دعا کرتے ہیں تو ہم کی دعا کو قبول۔ اللہ نے اس قبولیت دعا کا وعدہ دیا۔ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا رب ہماری دعا جب قبول کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی صغار صحابہ میں سے ہیں، لیکن اللہ رسول نے ان کو دعائیں دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ اس بچے کو
دین کا عالم بنا دینا اور قرآن کا مفسر بنا دینا. وسلم نے چھوٹے سے کہ بچہ جتنا بڑا ہے بس چھوٹے سے اللہ سے دعا دی اور دعا کیوں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارے. بڑی طویل حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے, حمام گئے استنجا کرنے کے لیے, اور نماز کا وقت ہو رہا تھا صبح. آپ استنجا کر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ حمام کے دروازے پر پانی رکھا ہوا ہے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سوئے ہوئے تھے, اور عبداللہ بن عباس میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھانجے تھے, خالہ تھی وہ. جب نبی علیہ السلام باہر نکلے حمام سے, حمام سمجھتے ہیں نا استنجا خانے سے, تو اس زمانے میں پانی اندر نہیں ہوتا تھا, پانی باہر رکھا. تو آپ نے دیکھا کہ دروازے کے پر پانی رکھا ہوا ہے. آپ نے پوچھا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, میمونہ اس نے پانی رکھ دیا ہے؟ تو ان کی زبان سے نکل گیا, میرے اس بھانچے نے یہ خدمت انجام دی, آپ کے لیے پانی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پاک پاک ہو گیا. اتنا باادب بچہ, بڑوں کا احترام کرنے والا, ان کی تکریم و تعظیم کرنے والا, اس عمر میں بچے کو اتنی سمجھ ہے, میری خدمت کر رہا ہے. فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل باغ باغ ہوا اور دعا دی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اللہ اس بچے کو دین کا عالم بنانا اور اپنی کتاب قرآن کا اس کو مفسر بنانا. بس بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہیں, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. چھوٹے اگر اپنے بڑوں کا احترام کریں, اکرام کریں, تعظیم کریں, اور بڑوں کی دل سے دعا نکل جائے تو بچے کی زندگی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے صحابہ کرام سے سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا مفسر بنایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں, لوگوں اللہ ہماری دعا جب قبول کرتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. لوگوں نے کہا آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کہا کہ جب ہماری دعا اللہ قبول کرتے تو ہمیں پتہ چل جاتا. آپ کے اوپر کون سا ولی آتی ہے, کون سا فرشتہ آتا ہے کہ بتائے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی؟ کہا کوئی فرشتہ نہیں آتا. ہمیں اس بات کو یقین ہے جب ہمارا رب ہم سے دعا کرنے کو حکم دیتا ہے تو اسے قبول کرنا ہے, تبھی تو ہمیں دعا کرنے کی توفیق دی ہے. اللہ میرے بھائیو, دعا کرنے والے بن جاؤ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے ہم سے جب بھی دعا کرتے ہیں اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. ایک تو دعا کرنے کا حکم ہے اور دعا کی قبولیت کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا کرنا ہمارے اوپر ضروری قرار دیا. آپ نے ارشاد فرمایا اور بہت آپ ناراض کی, آپ نے فرمایا سن ابخل الناس, میری امت کا سب سے بڑا بخیل اور کنجوس انسان وہ ہے جو دعا کرنے میں بخیلی کرتا ہے. فرض نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہے, تھوڑی دیر ٹائم نکال کر کے اذکار نہیں پڑھتا, دعا نہیں کرتا. ابخل الناس من بخل بالدعاء, سب سے بخیل انسان ہے میری امت کا جو دعا کرنے میں کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا فرمایا اے لوگوں, یا ایھا الناس علیکم بالدعاء, اے لوگوں دعا ضرور کیا کرو, دعا کرنے میں کوتاہی نہیں کرو. دوستو جیسے نماز روزہ کا ہمیں حکم دیا, ایسے اللہ نے دعا کرنے کا بھی ہمیں
حکم دیا علیکم عباد اللہ علیکم بالدعاء، اے اللہ کے بندو ہمیشہ دعا کیا کرو، دعا میں کوتاہی نہ کرو. کیوں؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ مجھ سے مانگنے میں، مجھ سے دعا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں، ضرورت محسوس نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین. ایسے لوگ جو دعا کرنے میں اپنی ٹینشن، اپنی لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو ذلیل کر کے جہنم کے اندر داخل کرتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت، عباد اللہ، اللہ کے بندو تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو. فمن لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے اللہ ان سے غصہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، دعا کرنے کا اہتمام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ترمذی کی حدیث اور سنن نسائی، لا یغنی حذر عن قدر. حدیث کو غور سے سنیں، لا یغنی حذر عن قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. اے لوگوں، لا یغنی حذر عن قدر. اللہ نے تمہارے نصیب میں جو لکھا ہے، کتنی بھی تقدیر، کتنی بھی تعبیر کرو گے، کتنا بھی تم تعبیر کرو گے بشر کی، لیکن تقدیر غالب آ جاتی ہے، ضرور کو تمہیں پریشانی آ کرے گی. لا یغنی حذر عن قدر. تقدیر پر کوئی تدبیر غالب نہیں آتی. اللہ نے لکھا ہے کہ آپ کا سر اس بجلی کے کھمبے سے ٹکرائے گا تو کتنا تم احتیاط کرو، بہرحال وہ چیز ہونی ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے، کتنی بھی تدبیر کرو. حضرت عبداللہ بن عباس کسی نے پوچھا، حضرت آپ بتائیے قرآن سے اندازہ لگتا ہے کہ پرندوں میں سب سے ہوشیار پرندہ کون ہے؟ ہدہد. کیا کہا؟ پرندوں میں سب سے ہوشیار پرندہ کون ہے؟ ہدہد. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا سلیمان علیہ السلام کو نے جب دیکھا ہدہد غائب ہے تو بڑا غصہ آیا. کہاں چلا گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد آیا، اس سے پوچھا کہاں گیا تھا؟ میں گیا تھا سبا. یمن میں بہت بڑی قوم تھی، قوم سبا. وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. اور میں بڑی عجیب و غریب خبر لے کے آیا ہوں یمن سے. کہتے ہیں ہدہد نامی پرندہ کتنا چلا. میں سبا گیا تھا اور ملک سبا سے، یمن سے میں آپ کے لیے جیتوں کا بنائی، میں بڑی عجیب و غریب خبر لے کے آیا ہوں. کیا ہے؟ ابنی وجدت امرأۃ. میں نے وہاں دیکھا ملک کی بادشاہت کون کر رہی ہے، اور وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا عرش بھی بڑا عالی شان ہے. لیکن دنیا کی سب سے بیوقوف قوم میں نے پایا. اس قوم سے زیادہ احمق اور بیوقوف میں نے نہیں بیٹھا. انی وجدت امرأۃ. میں نے دیکھا کم وقتوں نے اپنا وزیر اعظم کس کو بنا رکھا ہے؟ اتنے کی کم میں مرد ہیں کہ مرد میں کوئی ایسا نہ ملا جو بادشاہ کرتا. حکومت کون کر رہی ہے ان کے اوپر؟ ایک عورت. اور پوری قوم اتنی بیوقوف کہ اللہ کا سجدہ کرنے کے بجائے سورج اور چاند کا سجدہ. اتنا ہوشیار ہے کہ وہ بھی توحید پسند کرتا ہے، شرک کو وہ بھی نفرت کرتا ہے. اور آج کے بڑے بڑے بابا کس طرح کر رہے ہیں؟ جہاں
جانور بھی پرندہ بھی اللہ میں سجدہ پسند نہیں کرتا، شرک اس کو گوارا نہیں. کیا ہو گیا ہے وہ شرک کرتے ہیں، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں، جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے اس کا سجدہ نہیں. دیکھیں کیسی دلیل دیا تو ہوشیار ہے. تو لوگوں نے کہا جب اتنا ہوشیار ہے خود تو شکاری کے چنگل میں کیسے آ جاتا ہے؟ دنیا کی خبر رکھتا ہے لیکن شکاری اس کو پنجرے میں بند کر لیتا ہے. بڑا ہوشیار ہے تو شکاری کے ہاتھ کیسے لگ جاتا ہے؟ اللہ اکبر. کتنی پیاری بات کہی. کہا عبداللہ بن عباس کا علم رکھنے کو کہا دیکھو بات سارے ہے تو بڑی تیز کر رہا مخلوق، بڑی صحیح اور بہت ہی چار ہوشیار ہے، لیکن اذا جاء القدر امی البشر، اذا جاء القدر امی البشر. جب تقدیر آتی ہے تو سارے ہوشیاروں کی آنکھ پر پٹی بن جاتی ہے. جب کسی پر حدود کے نصیب میں لکھا ہے کہ یہ شکاری اس کو پکڑ دے گا، پنجرے میں بند کر دے گا، تو ساری ہوشیاری رہتی ہے. لیکن جب شکاری اس کو شکار کرنے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں پر پٹی ہو جاتی ہے. میرے بھائی کو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مجھے اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے حدیث بتا رہا تھا لا یغنی حذر عن قدر، تقدیر کے سامنے دنیا کی کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہوتی. ولکن الدعاء، دعا کا مقام ہے، ولکن الدعاء ينفع مما نزل وفيما لم ينزل. لیکن اللہ کے بندو تم دعا کرتے رہو. کیوں؟ دعا فائدہ دیتی ہے. جو مصیبت آ گئی ہے ان میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے، اور جو آنے والی مصیبت ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس میں بھی دعا آنے والی بلاؤں کو روک لیتی ہے اور آنے سے بندے کو اس بلا سے بچا دیتی ہے. تو بلاؤں اور آفتوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. لوگوں اگر تمہیں کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو وہی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں سکتا، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ رحمتوں سے نواز دے تو کوئی رحمت کا دروازہ بند نہیں کر سکتا. اللہ کی فرمائے دعا جو مصیبت آئی ہے اس میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور جو آنے والی ہے اس کو آنے سے پہلے دعا جو ہے روک لیتی ہے. علیکم عباد اللہ بالدعاء. تو اللہ کے بندوں کو کثرت سے دعا کیا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو خوب کثرت سے دعا کرنے والا بنائے. دوستو سونے کے وقت صبح شام اذکار ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں، اور ان دعاؤں کی برکت سے موجودہ مصیبتیں نکلتی ہیں، آنے والی مصیبتیں بھی رک جاتی ہیں. لیکن یاد رکھیے گا اللہ نے وعدہ تو کیا قبولیت دعا کا. دعا رد تو نہیں کرتا، لیکن قبولیت دعا کے 3 طریقے کتنے اور اسی کو سمجھ لیں. تو کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم نے دعا مانگی لیکن اللہ نے دعا قبول نہیں. اللہ کو نشان فرمایا اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک بندہ لوگوں سے اللہ کی شکایت ہے نہ کرنے دے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بندہ کیسے اللہ کی شکایت کرے گا؟ تو اللہ سے فرمایا کہتا ہے دعوت ربی فلم یستجب لی، میں نے دعا مانگ کر کے دیکھ لیا اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا، تب میں نے اللہ سے دعا مانگنا ہی بند. اب ایسے انسان کی دعا کا قبول نہیں کرتا. قبولیت دعا کے کتنے طریقے ہیں؟ 3 نمبر آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ وہی آپ کو دے دے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جو مانگا اللہ نے آپ کو دے دیا. یہ
دعا کی جو قسم ہے، جو موقع اللہ نے دے دیا، بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی. لیکن اور دو قسمیں جو ہے وہ سمجھتا نہیں. قبولیت دعا کی دوسری قسم، آپ کے دعا مانگ رہے تھے اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ میرا کاروبار چلا دے، خوب رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتا نہیں کہ گھر میں آگ لگنے والی تھی، پورا گھر بھی جل جاتا. دعا مانگ رہے ہیں اللہ یہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کو صحت دے دے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا جس میں آپ کے ہاتھ پیر سب ٹوٹ جاتے، بچے کو بیمار ہے، اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ پر کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے. جب دعا مانگتا ہے بندہ تو اللہ کہتا ہے یہ تو بندہ اچھا ہی ہو جائے گا، اس بندے کو جو اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے اس دعا کو قبول کر کے بڑی مصیبت کو روک لو. کیا کریں؟ اللہ نے قبول کیا اور آپ شکایت کیا کرتے ہیں؟ میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نہیں دیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا. اب آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. تیسری قسم دعا کی قبولیت، تیسری قسم دو ہو گئی نا. تیسری قسم کون ہے؟ اللہ بندہ دعا کرتا ہے، آپ کا دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دیکھتا ہے اگر میں نے جو مانگ رہا ہے دے دیا تو کل سے اتنا گڑگڑا کر کے اتنے خوشو خدو کے ساتھ ہم سے دعا نہیں مانگے گا، سلام پھیرے گا 1-2-3% کے باہر ہو جائے. آپ کا دعا مانگنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جو مانگ رہا ہے اس کو نہ دو تاکہ زیادہ دن تک ہم سے ایسے ہی دعائیں مانگ. کیا خیال ہے؟ اللہ آپ کو بتا چاہے نہیں بولتا، آپ کی خیر چاہا، پھر اس ساری دعاؤں کو قبول کر کے رکھ دیا ہے، قبول کر کے رکھ دیا ہے. قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں آپ جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ کیا فرمائے گا؟ ایک روزے کا ثواب ملے گا، نماز کا ایک ثواب ہے، تہجد گزاری کے ثواب ہے، تلاوت قرآن کا ایک ثواب ہے، صدقات خیرات کا ایک ثواب ہے، ماں باپ کی خدمت کا ایک ثواب ہے. جب سارا اجر و ثواب بندہ پا جائے تو بہت خوش اور دعائیں مانگا تو بھول گیا ہے. وہ تو یہ سمجھتا تھا بس اللہ کی باتیں نہیں قبول کیا تو کیا کریں. جب سارے اجر و ثواب مل گئے تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو نیکیوں کا پہاڑ ہے یہ بھی تیری نہیں، یہ کسی اور کے نہیں ہے. اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ جو سب سے بڑا پہاڑ ہے یہ بھی تیری نیکیاں ہے، یہ تیرے اجر و ثواب ہے. بتا کہ پہلا نماز کا ثواب مل گیا، روزے کا مل گیا، حج کا مل گیا، صدقے کا مل گیا، عمرے کا مل گیا، تلاوت قرآن کا مل گیا، سب کا مل گیا. اس کے علاوہ میں نے کیا کیا تھا جو اتنا بڑا نیکیوں کا پہاڑ مجھے مل رہا ہے؟ تب اللہ فرمائے گی دعائیں تم مانگتا تھا دنیا میں دینے کے بجائے میں نے تیری دعاؤں کو قبول کر کے آج کے لیے بچا کر رکھا تھا. ٹھیک ہے نا، قبول کیا نا. بندہ کیا کہے گا؟ اللہ جب اتنا اجر و ثواب تھا میرے پاس کہ میری فرا دعائی کیوں تو نے قبول کر لیا تھا، وہ بھی نے قبول کیا ہوگا تاکہ آج اور زیادہ ثواب مل جاتا. رب نے قبول کیا لیکن آپ کو خبر نہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا تم دعا کرتے ہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. چاہیے کہ میری باتیں مانتے جائیں، میری فرما برداری کرتے جائیں، میرے فرما بردار بنتے بنے، اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان بھی رکھیں، توحید بھی مکمل ہو، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ ہم دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اللہ ہے. قبول بھی کریں، اطاعت و فرما برداری بھی کریں، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کو رشد مل جائے. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں دعا کرنے والا بنائے.
الدعاء ينفع ما نزل وفيما لم ينزل. جنگ خیبر کے موقع پر، خندق کے موقع پر پورا عرب منایا تھا. کم سے کم 12,000 فوج نکلی. 12,000 فوج چاروں طرف سے ایمان والوں کو گھیر لی. 12,000 کی فوج. اور پھر یہودیوں نے بے وفائی کی. صحابہ کی جان کلیجہ منہ کو آتا تھا. پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ اب تو کوئی بچنے کا چانس نہیں. ہم یہاں لڑیں تو بیوی بچے دشمنوں کے ہاں ہوئے. اب کیا کریں؟ تو اللہ سے فرمایا گھبراؤ نہیں، دعا کرو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ایسی مصیبت میں اللہ سے دعا سکھائی تھا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہ ہماری پردہ پوشی کر، خطائیں گناہ ہوئے ہیں اللہ ان کو پر پردہ ڈال دے، معاف کر دے. اللہ دشمنوں کے خوف و ڈر سے ہمیں بچا دے. ابو سعید خدری کہتے ہیں بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا. یہودیوں نے بغاوت کیا، کچھ اور لوگوں نے بغاوت کیا، دشمنوں نے چاروں طرف گھیر رکھا ہے. اسلحے لے کر کے مدینے کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں دشمن، اور ہم لوگ کئی میل فاصلے پر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ہم لڑتے تھے. اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. دعا مانگے. پتا چلا اللہ نے ایسا لشکر بھیج کر کے ہماری مدد کر دیا کہ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. ابو سعید خدری کہتے ہیں یہ دعا کی برکت ہے. ہر موقع میں دعا کریں، اللہ ہماری اولاد کی مصیبتوں کو ٹالے گا اور ہمیں رشد اور ہدایت عطا کرے گا. اللہ ہم سب کو دعا کرنے والا، ذکر اذکار کرنے والا بنائے، اور خشوع خضوع کے ساتھ آداب دعا کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ ہم سے دعا ہمیں توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب